السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے میرے بیٹے؟ تو آج ہمارا چیپٹر نمبر 14 ہے. کل ہم نے نہیں کیا تھا، کل فرائیڈے تھا. آج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے بیٹے، آپ اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور جب چیٹریس جو تھا وہ اس نے ریکویسٹ کی تو پھر یہ بروک فیلڈ میں دوبارہ چلا گیا. چپس جو تھا دوبارہ چلا گیا. He still kept on مانے continued. Still کا مطلب even now. ٹھیک ہے نا. مسٹر چپس kept on continues his rooms, his accommodations. اس نے اپنی رہائش گاہ رکھی ہوئی تھی with Mrs. وکٹ کے ساتھ. He still lived there. ابھی بھی وہ وہیں رہتا تھا. But every morning لیکن ہر صبح about 10:30 تقریباً 10:30 بجے. ٹھیک نا جناب. اس کے بعد جناب ہی پٹ آن وہ پہنتا ہز کوٹ اپنا کوٹ پہنتا اینڈ مفلر اور مفلر پہنتا. دیکھیں اس نے کوٹ بھی پہنا ہوا ہے اور مفلر بھی پہنا ہوا ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا وولن اسکارف اینڈ کراس دا روڈ سڑک کو عبور کر لیتا. ٹھیک ہے نا. ٹو دا اسکول اور اسکول چلا جاتا. He felt very fit. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تندرست ہے. فٹ مینس ٹھیک ہے نا ہیلدی، روبسٹ، اسٹرانگ، صحت مند محسوس کرتا تھا. اینڈ ایکچوئل ریئل فیکچوئل ورک واز ناٹ ٹیکسنگ. زیادہ ٹف نہیں تھا، زیادہ ٹائرنگ نہیں تھا، ہیوی اور برڈنسم نہیں تھا اس کا کام. جسٹ اونلی a few forms in Latin and Roman history. وہ لاطینی اور رومی تاریخ کی چند ایک کلاسیں لیا کرتا تھا. the old lesson وہی سبق پرانے تھے. even the old pronunciation مانے intonation, accent, elocution, articulation. the same joke وہی اس کے مذاق تھے. joke mean jest تھے. about lex canolia کے بارے میں جناب when there was a new generation. اب جناب ایک نئی نسل آ گئی تھی، ایک نئی ریس آ گئی تھی. that had not heard it جس نے جناب یہ مذاق لیکس کنولیا کا. ٹھیک ہے نا. وہ کیا تھا لیکس کنولیا کا مذاق کیا تھا میرے بیٹے؟ ٹھیک ہے نا. which permitted the patricians to marry plebeians کے ساتھ، امیر لوگوں کا غریب لوگوں کے ساتھ شادی کرنا. اچھا نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ had not heard it انہوں نے یہ نہیں سنا تھا. he was absurdly illogically ٹھیک ہے نا senselessly foolishly. اچھا gratified شکر گزار ہوتا، خوش ہوتا، happy ہوتا، pleased ہوتا by the success اس کامیابی کی وجہ سے. کون سی کامیابی، کون سی وکٹری it achieved جو اس کا مذاق حاصل کر لیتا. ایسا مذاق جس سے لوگ بے تحاشا ہنسیں کھلکھلائیں. تو ایسے مذاق کو کیا کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے؟ سکسیسفل جناب اس کو جوک کہتے ہیں، مذاق کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہی فیلٹ اے لٹل لائک اے میوزک ہال فیوریٹ. اور مسٹر چپس کی مثال تو ایسی تھی کہ جو محفل موسیقی کے اندر ایک گلوکار، ایک میوزیشین بہت زیادہ جناب ہے نا مقبول ہو اور وہ چلا جائے میوزک ہال سے اور لوگ پھر کہیں کہ ایک دفعہ پھر بلاؤ جی، پھر بلاؤ اسے دوبارہ اسٹیج پر بلاؤ. فیوریٹ ریٹرننگ ٹو دا بورڈس کا مراد واپس کی بورڈ کی طرف آئے، وہ اپنے جناب کا کام جاری رکھے، کلام جاری رکھے. آفٹر پازیٹیولی، آفٹر ڈیفینیٹلی، سرٹنلی، شیورلی، لاسٹ اپیئرنس آخری ایمرجنس کے بعد بھی اس کو دوبارہ بلا دیا جائے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی مرغوب قسم کی رسائی تھی کہ لوگوں تک کے لیے دوبارہ اس کو بلایا جائے. ٹھیک ہے نا. دے آل سیڈ وہ سب لوگ کہتے تھے ہاؤ مارولس اٹ واز کتنی حیران کن بات تھی، کتنی ونڈرفل، امیزنگ، ایکسیلنٹ اور سپلینڈڈ بات تھی. اٹ واز دیٹ ہی نیو ایوری بوائز نیم کہ وہ ایک بندے کا نام، ہر لڑکے کا نام جانتا تھا. اینڈ فیس اور اس کے چہرے کو. سو کوئکلی اتنی بڑی جناب جلدی کے ساتھ. سو فاسٹ، ریپڈلی، سپیڈیلی. they did not guess ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا. they did not estimate how closely, how personally. ٹھیک ہے نا. he had kept in touch from across the road اور کس نے سڑک کے پار رہتے ہوئے بھی لوگوں سے کتنا قریبی تعلق رکھا ہوا تھا.
ہی واز اے گرینڈ سکسیس آل ٹوگیدر، وہ مکمل طور پر جناب کیا تھا، ایک کامیاب بندہ تھا، فتح تھا، آل ٹوگیدر ٹوٹل طور پر، ان سم سٹرینج وے کچھ عجیب طریقے سے، ہی ڈڈ اس نے کیا، اینڈ دے آل نیو وہ یہ سب جانتے تھے، سب نے یہ جانا بھی اور محسوس بھی کیا، ہیلپ تھنگس کہ کیسے چیزوں کی مدد کرنے میں، وہ جناب جو ہے نا عجیب طریقے سے جناب اس نے سارے ماحول کو سیٹ کر دیا تھا، فار دا فرسٹ ٹائم ان ہز لائف اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ، ہی فیلٹ نیسیسری چپس نے محسوس کیا ضرورت اپنی، اسینشیل اینڈ نیسیسری ٹو سم تھنگ کسی ایسی چیز کے لیے ضروری تھا، دیٹ واز نیئرسٹ ہز ہارٹ جو کہ اس کے دل کے بالکل قریب تھی، دیر از نو سبلائم فیلنگ ان دا ورلڈ دنیا میں اور کوئی بھی اتنا اعلیٰ و بالا احساس نہیں ہے، سبلائم کا مطلب گریٹ گرینڈ اعلیٰ و بالا، ان دا ورلڈ دنیا میں، اٹ واز ہز ایٹ لاسٹ آخر کار یہ احساس اس کے بس میں ہی تھا، ہی میڈ نیو جوکس اس نے وہاں پر رہتے ہوئے نئے مذاق بنائے، ٹو اباؤٹ او ٹی سی آفیسر ٹریننگ کور کے بارے میں، اینڈ دا فوڈ راشننگ سسٹم کے بارے میں، فوڈ کا راشن سسٹم پہ بھی مذاق کیا، کیا تھا میرے پیارے بیٹے، 72-73 کی بات ہے، 1972-73 کی بات ہے، ایک دفعہ جناب کیسے کہ بھٹو کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے نا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو میرے والد صاحب جو تھے وہ ریلوے میں تھے، تو جس طرح آج کل کے جناب مافیا کر رہے ہیں، آج کل کے جناب جس طرح کے تاجر کرتے ہیں کہ چیزوں کو سٹاک کر دیتے ہیں، ذخیرہ اندوز بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، ہورڈنگ ذخیرہ کر لیتے ہیں، تو اس طرح لوگوں نے جناب چینی اور آٹے کا انہوں نے بحران پیدا کیا، لیکن بھٹو مرحوم نے کیا کیا تھا، وہ جناب مہینہ باہر ملک سے انہوں نے جہاز منگوائے، اس کے اندر آٹا اور چینی وغیرہ جناب گھی بھی ایون دیا کرتے تھے، تو وہ جناب ایسے لوگ قطار میں کھڑے ہو جاتے، ان کے پاس کارڈ ہوتا تھا، کارڈ میں گھر کے افراد لکھے ہوتے تھے، اور وہ جناب کیا کرتے، افراد جناب جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو مطلب ایک من آٹا پھنس گیا، کسی کے جناب 6-7 فیملیز ان کے بندے ہیں، تو وہ جناب جو ہے اسے 1 من جناب آٹا دیتے تھے، 5 کلو چینی دیتے تھے اور 3-4 کلو گھی دیتے تھے، تو یہ راشن سسٹم اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، محدود مقدار میں سب کو دیے جا رہا ہے، دیٹس کال راشن سسٹم، اینڈ دا اینٹی ایئر ریڈ بلائنڈس، اور جناب ہیں دیٹ ور ٹو بی فٹڈ، ٹھیک ہے نا، آن دا ووڈ ونڈوز، اور کھڑکیوں کے اوپر کیا لگائے جاتے تھے، بلائنڈ مانے اندھا بھی تو ہوتا ہے، لیکن بلائنڈ کا مطلب پردہ بھی ہوتا ہے میرے بیٹے، تو پھر یہ جناب پردہ جناب جو ہے نا ان کے اوپر وہ لگائے گئے تھے، ہوائی حملوں کے خلاف جو تھا وہ پردے لگائے گئے تھے، آپ کو تصویر میں دکھایا گیا ہے، یہ 2 میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک جناب ایسے پردے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہوائی حملے کے خلاف بچنے کے لیے ہیں، ہیڈ ٹو بی فٹڈ، نصب کیے جاتے تھے آن دا ونڈوز، کھڑکیوں کے اوپر، دیر واز مسٹیریس کائنڈ آف رسول، اور ایک ان دنوں میں پر اسرار قسم کا جناب ایک قیمہ بھرا، ٹھیک ہے نا، ایک کوفتہ کباب جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایسا تھا، ریسول مسٹیریس بنے سٹرینج ہو گیا، بیفلنگ ہو گیا، کائنڈ بنے قسم ہو گیا، آف ریسول جناب اس کے کباب کی جناب یہ قسم تھے، دیٹ بیگن ٹو اپیئر جو کہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا، آن دا اسکول مینیوز اسکول کے جناب مینیو پر کھانے کی فہرست میں آنا شروع ہو گیا، وہ لوگ جو وہاں رہتے تھے بورڈنگ ہاؤس کے اندر، صاف ظاہر ہے بورڈنگ ہاؤس میں ہی کھانا ان کا پکتا تھا، اور ان کا مینیو ہوتا تھا کہ یہ چیز ہوگی اس ہفتے کو، یہ ہوگی منڈے کو، سنڈے کو، ٹیوزڈے کو، ایسے ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جناب کیا ہوا تھا، اچھا اس کے بعد مینیوز، اچھا اینڈ چپس کال اٹ ابورینڈم، چپس سے کیا تھا، قابل نفرت چیز، ابورینڈم سے مراد میرے پیارے بیٹے ڈسٹیسٹیبل چیز تھی، اچھا میٹ ٹو بی ابیورڈ ایسا گوشت جس سے جناب کیا کیا جائے، نفرت کی جائے، لات کی جائے، ہیٹ کی جائے، دا اسٹوری وینٹ راؤنڈ، دا اسٹوری اسپریڈ، پھیل گئی، ہر لیٹسٹ چپس لیٹسٹ، کیا آپ نے جناب چپس کا لیٹسٹ قسم کا جناب مذاق سنا ہے، لیٹسٹ مانے ریسنٹ، حالیہ مذاق سنا ہے، یہ ایگزام میں یہی کویشچن اس نے اٹھایا ہے، واٹ از مینٹ بائی چپس لیٹسٹ، چپس کے لیٹسٹ سے کیا مراد ہے، چپس کے لیٹسٹ سے مراد یہ ہے اس کا ریسنٹ آپ نے مذاق سنا ہے، جناب یہ جناب مذاق ہو گیا، اس کے بعد جناب چیٹریز فیل ال، چیٹریز جناب بیمار پڑ گیا، بستر مرگ پر پڑا ہوا، ہم نے آپ کو دکھایا ہے، آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، ڈیورنگ دا ونٹر آف 1917 موسم جناب سرما 1917 کا موسم سرما تھا، نومبر دسمبر کا مہینہ تھا، تو وہ بیمار پڑ گیا، اینڈ اگین فار دا سیکنڈ ٹائم ان ہز لائف، اور مسٹر چپس اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر چپس بیکیم ایکٹنگ ہیڈ بن گیا بروک فیلڈ کا، اینڈ دین
اچھا نا دین اچھا نا اپریل کے اندر جناب چپس ڈائڈ، یہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ مر گیا. اینڈ دا گورنرز آسکڈ چپس سے کہا ایف ہی وڈ کیری آن، ایف ہی وڈ کنٹینیو، کہ کیا وہ جناب کیا اس تعلیمی دورانیے کو جاری رکھے گا، فار دا ڈیوریشن، فار دا پیریڈ، فار دا ٹائم، انٹرول کے لیے. ہی سیڈ، اس نے کہا، چپس نے کہا بھی میں جاری تو رکھوں گا، اف دے وڈ ریفرین، اگر وہ باز رہیں، اف دے وڈ اوائڈ، اب باز رہیں، فرام اپوائنٹنگ ہم، اسے مقرر کرنے میں، آفیشلی، سرکاری طور پر، فارمرلی، سرکاری طور پر اسے ہیڈ ماسٹر نہ بنائیں. ٹھیک ہے نا، فرام دا لاسٹ دیٹ لاسٹ آنر، اس آخری عزت سے جو اب اس کی پہنچ میں تھی. وہ چاہتا تھا نا، پتہ ہے جوان تھا تو چاہتا تھا میں ہیڈ ماسٹر بن جاؤں، لیکن اب بوڑھا ہو چکا تھا، ابھی وہ ڈرتا تھا اسی طرح سے. ود ان ہز ریچ ایٹ لاسٹ، آخر کار یہ اس کی پہنچ میں آ گئی تھی. ہی شرینک، وہ ہٹ گیا پیچھے. ہی کویلڈ، ہی ریٹریٹڈ، ریکوائلڈ بیک، پیچھے ہٹ گیا. انسٹنکٹیولی، جبلی طور پر، فطری طور پر. فیلنگ ہمسیلف، اور وہ محسوس کر رہا تھا. ان سو مینی ویز، چاہے کئی طریقوں سے، ان ایکول ٹو اٹ، وہ سمجھتا تھا کہ میں ہیڈ ماسٹر کے مس میچ ہوں، میں اس کے قابل نہیں ہوں. اچھا نا، ہی سیڈ ٹو ریورس، اس نے جناب جان ریورس سے کہا. جان ریور اس کا اسٹوڈنٹ تھا جو اس کے پاس آیا تھا، پیچھے اس کے باہر گھومتے رہتے. اس نے کہا کہ تم 100 سال تک یہاں چاہو تو ٹھہر سکتے ہو. اس کو جناب چپس نے کہا، جان ریورس کو کہا، یو سی، آپ دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ناٹ اے ینگ مین، میں اب جوان آدمی تو رہا نہیں. آئی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو ایکسپیکٹ اے لاٹ فرام می، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ توقع رکھیں. آئی ایم لائک دا نیو کرنلس، میں تو ان نئے کرنیلوں جیسا ہوں، اینڈ میجروں جیسا ہوں. یو سی ایوری ویئر، آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کرنلوں جیسا ہوں. جسٹ اے وار ٹائم فلیوک، یہ صرف قسمت کی یاوری ہے، یہ قسمت کا ایک چانس. اس سے کیا مراد میرے بیٹے؟ ٹھیک ہے نا، جب کوئی بھی نہیں رہتا تو پھر جونیئر موسٹ بندے کو بھی وہ اگلے ہیڈ ماسٹر بنا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے نا، جتنے بڑے ہے نا آرمی کے آفیسر ہیں، بڑے بڑے میجر، جنرل، کرنل، وہ کشمیر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ یہ انہیں پتہ ہے کہ مجاہدین ہمیں پھڑکا دیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے جناب، وہ جناب ایک عام سے سپاہی کو میجر بنا دیتے ہیں، کیپٹن بنا دیتے ہیں. بھائی چلو جاؤ، تم کیپٹن ہو، تم میجر ہو، وہاں جا کے لڑو. تو ٹھیک ہے نا، اب کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ اس نے یہی بات بتائی تھی کہ میری مثال تو ان کرنیلوں جیسی ہے، جنرلوں جیسی ہو، جن کو بس قسمت کے طور پہ بنا دیا جائے. صاف ظاہر ہے کوئی اس وقت ہیڈ ماسٹر نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی اس کو ہی ہیڈ ماسٹر بنا دیا جائے. پھر جناب کیا ہوا میرے پیارے بیٹے، پھر جناب زمانہ آ گیا میرے بچے، یہ ہیڈ ماسٹر ہے بیٹھا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، یہ جناب ہیں. اس کے بعد پھر 1917 اور 1918 کا زمانہ آ گیا میرے پیارے بیٹے. چپس لیوڈ تھرو، چپس ہے ٹھیک ہے نا، پرسسٹڈ، اچھا نا ہے، وہ جناب قائم رہا. ٹھیک ہے نا، لاب اٹ آل، جناب اس ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر. ٹھیک ہے نا، لاب ہی سیٹ ان دا ہیڈ ماسٹر اسٹڈی، وہ ہیڈ ماسٹر والے کمرے میں بیٹھ جاتا. ایوری مارننگ، ہر صبح کو. ہینڈلنگ، اور وہ نپٹاتا، ایکسیکیوٹ کرتا، چلاتا، فیس کرتا پرابلم، مسائل کو. ڈیلنگ ود، اور ہینڈلنگ کرتا، یعنی کہ ہے نا ان کو ہینڈل کرتا، معاملات کو. ٹھیک ہے نا، آپ شکایات کو، پلینٹس بنے شکایات کو نپٹاتا. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اینڈ ریکویسٹ، اور جتنی بھی اپیلیں آتی ہیں ان کو بھی نپٹاتا تھا. آؤٹ آف واسٹ، ٹھیک ہے نا، آؤٹ آف، ٹھیک ہے نا، واسٹ، جی ایکسپیرینس، اور وسیع جناب ایکسپیرینس کی وجہ سے جناب کیا تھا، اس سکل کی وجہ سے ہیڈ ایمرجڈ، اس کے اندر ایک ابھرا، ایک کائنڈلی، ایک مہربانی والا، اور جینٹل، ایک شریفانہ قسم کا کانفیڈینس، اعتماد ان ہمسیلف، اسے اپنی ذات کے اوپر. اس کے بعد جناب اچھا جناب ٹھیک ہے نا، اس کا اعتماد آ گیا تھا اس کے اوپر جناب، اور اس کے بعد کانفیڈینس آ گیا تھا ان ہمسیلف، اسے اپنی ذات پر پھر بھی آ گیا تھا. تو یہ ذرا اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی، اس لیے تھوڑا سا. اچھا نا، آگے نا، کانفیڈینس، اس پہ اعتماد آ گیا تھا ان ہم سیلف، اپنی ذات پر. ٹو کیپ اے سینس آف پرپورشن، کہ وہ ایک بیلنس رکھے. دیٹ واز دا مین تھنگ، ہر چیز کے اندر بیلنس ہونا چاہیے. سو مچ آف دا ورلڈ واز لوزنگ اٹ، ٹھیک ہے نا، ایز ویل کیپ اٹ ویئر اٹ ہیڈ، اور جو نا دنیا اس کو کھوتی جا رہی تھی، اس پرپورشن کو، تناسب کو، بیلنس کو، پوائز کو. اور یہ جناب اس کو دنیا کو بالکل، اس کو یہاں وہی ہونا چاہیے تھا جہاں اس کا پراپر مقام تھا. سو مچ آف دا ورلڈ واز لوزنگ اٹ، اس کو کھو رہی تھی. ایز ویل کیپ اٹ ویئر اٹ ہیڈ، ٹھیک ہے نا، اینڈ آٹ ٹو ہیو اے کنجینیل ہوم، اور یہ ان کے لیے سازگار، سمپیتھیٹک قسم کی یہ اس کے لیے جگہ تھی.
اس کے بعد آگے جناب پھر کیا ہوا میرے بیٹے؟ آن سنڈیز، اب جناب وہ تو مر گیا چیٹریز، جو پہلے نام پڑھا کرتا تھا گرجا گھر میں، شہیدوں کے نام پڑھا کرتا تھا ان چیپل، گرجا گھر کے اندر. اٹ واز ہی، اب یہ مسٹر چپس تھا. ہو ناؤ ریڈ آؤٹ، جو کہ اونچی آواز میں پڑھ کر سنایا کرتا تھا دا ٹریجک لسٹ، یہ مرنے والوں کی تعداد کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں. اینڈ سم ٹائم، بعض اوقات، اٹ واز سین، یہ دیکھا گیا، اینڈ ہرڈ، یہ سنا گیا، دیٹ ہی واز ان ٹیئرز اوور اٹ، کہ وہ جناب آنسو بہاتا، وہ جناب کیا نام بھی پڑھتا جاتا اور آنسو بھی بہاتا جاتا. ویل، اچھا، وائی ناٹ، کیوں نہیں، دا اسکول سیٹ، اسکول نے کہا، ہی واز این اولڈ مین. عام طور پر شہیدوں کی موت پہ لوگ خوشی مناتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ روتے نہیں ہیں، لیکن یہ بوڑھا بندہ تھا، پھر بھی آنسو نکل آئے تھے. اچھا، دے مائٹ ہیو ڈسپائٹ اینی ون ایلس، اور لوگ بندے کسی اور کوئی اور نوجوان آدمی ایسے مرنے والوں پہ آنسو بہاتا تو شاید لوگ اس سے نفرت کرتے. فار ایلس، دا ویکنیس، اس جناب کمزوری کی وجہ سے، ون ڈے، ایک دن، ہی گاٹ اے لیٹر فرام سوئٹزرلینڈ، مسٹر چپس کو سوئٹزرلینڈ کی سرزمین سے ایک جناب لیٹر ملا، دوستوں کی طرف سے آیا تھا. اٹ واز اے ہیویلی سینسرڈ، اٹ واز اے لاٹ آف، ایک گریٹلی، ٹھیک ہے نا، کٹ آؤٹ، اس کو کٹ کیا گیا تھا، لیکن بٹ، ٹھیک ہے نا، کنویٹ سم نیوز، لیکن اس کے اندر پھر بھی اگرچہ اسے کانٹ چھانٹ کی گئی تھی اس کی اچھی خاصی لیٹر کی، پھر بھی اس میں ایک جناب کیا تھی، خبر تھی. آن دا فالوئنگ سنڈے، اور اگلے جناب اتوار کو، آفٹر دا نیمز اینڈ بایوگرافیز آف اولڈ بوائز، پرانے مرنے والے لڑکوں کی، ٹھیک ہے جناب، سوانح عمریاں اور نام بتانے کے بعد، ہی پاسڈ، مسٹر چپس جناب پڑھتے پڑھتے رک گیا، اسٹاپڈ ہو گیا، ٹھیک ہے جناب، فار اے مومنٹ، لمحہ بھر کے لیے، اینڈ دین ایڈڈ، اور پھر کہا، دوز فیو آف یو، تم میں سے ہیں جو بیٹھے تھے، چرچ والے بیٹھے تھے نا، تو انہوں نے اس کو کہا جناب، چرچ کے اندر لوگ بیٹھے تھے، تم میں سے چندے لوگ ایسے ہوں گے who were here بیفور دا ورلڈ وار، اچھا نا ہے ورلڈ، جو ہے نا وار سے پہلے جب یہاں ہوا کرتے تھے، وے ریممبر، انہیں وہ یاد ہوگا، میکس اسٹیفل یاد ہوگا، ٹھیک ہے نا ناب، دا جرمن ماسٹر، وہ جرمنی والا ماسٹر جو تھا، ہی واز ان جرمنی، اور میں بھی جرمنی میں گیا تھا، وزٹنگ ہز ہوم، جب میں علاج کرانے کے لیے ویس وڈن میں گیا تھا تو میں اسی کے گھر میں رہا تھا. وین وار بروک آؤٹ، جب جنگ جناب جو ہے نا وہ چھڑ گئی. ہی واز پاپولر، وہ بڑا مقبول تھا یہاں پر، ٹھیک ہے نا، کون، وہی جناب ہر اسٹیفل مقبول تھا، وائل ہی واز ہیئر، جب وہ یہاں تھا، اینڈ میڈ مینی فرینڈس، اور اس نے سر بہت ساری دوستیاں بنائی ادھر. دوز ہو نیو ہم، وہ لوگ جو اسے جانتے ہوں گے، ول بی سوری ٹو ہیئر، انہیں یہ سن کر بڑا افسوس ہوگا، دیٹ ہی واز کلڈ لاسٹ ویک، کہ وہ پچھلے ہفتے جناب جو تھا وہ مارا گیا، آن دا ویسٹرن فرنٹ، مغربی محاذ پر. یہ آپ کو مغربی محاذ بھی میرے پیارے بیٹے ہم نے دکھایا ہے تاکہ آپ کے ذرا ذہن میں یہ اچھی طرح واضح ہو جائے. یہ جرمنی کا مغربی محاذ تھا جس کے اندر جناب یہ آرمی کھڑی ہوئی ہے، یہ اس کا مغربی محاذ تھا. اس کے بعد ایکسکیوز میں، ہی واز لٹل پیل، اس کا رنگ ذرا سا زرد پڑ گیا، کیونکہ وہ جو جرمنی والا تھا، بے شک کچھ بھی تھا، اس کا دوست تھا، یہاں پڑھاتا تھا، لیکن تھا تو وہ دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، اور دشمن کا نام لینا اپنے شہیدوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور شہیدوں کا تو افسوس کرنا تو جناب ہے نا، ان دشمن کا بھی افسوس کرنا کہ وہ بھی مارا گیا. یہ بات سن کے ذرا وہ پیل ہو گیا، ذرا اس کا رنگ زرد پڑ گیا. وین ہی سیٹ ڈاؤن، بیٹھ گیا، آفٹر ورڈ، بعد ازاں، اویئر، وہ جانتا تھا، دیٹ ہی ہیڈ ڈن سم تھنگ ان یوزل، ان کامن، ایکسیپشنل، اس نے کوئی غیر معمولی بات کی کہہ دی ہے. ہی ہیڈ کنسلٹیڈ نو باڈی اباؤٹ اٹ، اس نے جناب اس کے بارے میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی بھی مشورہ نہیں کیا تھا، کسی سے ہی نہیں کیا تھا، تو اس لیے ہم جناب کسی کو، اینڈ اینی ہو نو ون ایلس کوڈ بی بلیمڈ، اور کسی کو اس پر الزام نہیں دیا جا سکتا تھا. لیٹر، بعد ازاں، آؤٹ سائڈ دا چیپل، گرجا گھر سے باہر، ہی ہرڈ این آرگومنٹ، اس نے ڈیبیٹ سنا، لوگوں کی کنورسیشن سنی، گفتگو، ڈائلاگ سنے. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، آن دا مغربی محاذ پر مارا گیا. چپس نے یہی بات کی تھی. کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ جرمنس کے لیے لڑ رہا تھا. آئی سپوز اٹ ڈز، میرے خیال میں بات تو ایسے ہی ہے. دوسرے نے جواب دیا، سیمز فنی، تو یہ پھر لگتا ہے، سیم مانے لگنا، سیمز لگتا ہے، فنی یہ بات مزاحیہ، ٹھیک ہے لگتی ہے، دین ٹو ریڈ ہز نیم، اس کا نام پڑھا جائے، آؤٹ، ریڈ آؤٹ، اس کا نیم پڑھا جائے، ود آل دا ہیں ادرس، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی. آفٹر آل، بہرحال، ہی واز این اینیمی، جو کچھ بھی تھا تو دشمن ہی. جسٹ ون آف چپس آئیڈیاز، یہ تو چپس کے خیالات میں سے ایک خیال تھا. آئی ایکسپیکٹ، آئی ہوپ، آئی انٹسپیٹ،
اچھا اس کے بعد دا اولڈ بوائے اسٹل ہیڈ دیم، اس بوڑھے لڑکے نے، اس مسٹر چپس نے ابھی تک جرمنوں کی یاد اپنے دل میں بسائی ہوئی ہے۔ چپس ان ہز روم اگین، جب دوبارہ اپنے کمرے میں آیا، واز ناٹ ڈسپلیزڈ، واز ناٹ ڈس اپوائنٹڈ، مایوس نہ ہوا، بائی دا کومنٹ، بائی دا ریمارک، بائی دا کومنٹری، اچھا نا اس سے ہے نا مایوس نہ ہوا، یس جی ہاں، ہی اسٹل ہیڈ دیم، ٹھیک ہے نا نام ہے، اس نے ابھی تک انہیں رکھا ہوا ہے اپنے دل میں، دوز آئیڈیا آف ڈگنیٹی، وہ وقار کے، ٹھیک ہے نا، سیلف اسٹیم کے خیالات، ٹھیک ہے نا، اس نے رکھے ہوئے ہیں، اینڈ جناب کس کے، جناب جنراسٹی، کائنڈنیس کے بھی، ٹھیک ہے نا، دیٹ ور کمنگ، اچھا نا، دیٹ ور بیکمنگ انکریزنگلی ریئر، اور ایسے خیالات یہ وقار کے، سیلف ریسپیکٹ کے ہیں، کائنڈنیس کے، فیاضی کے، سخاوت کے، یہ اب تو بہت زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں ان اے فرینٹک ورلڈ، اس جنونی دنیا کے اندر، اینڈ ہی تھاٹ، اس نے سوچا، بروک فیلڈ ول کیپ ٹیک دیم ٹو فرام می، اور ایسی چیزیں تو بروک فیلڈ مجھ سے ہی لے سکتا ہے، بٹ اٹ وڈ ناٹ فرام اینی ون ایلس، لیکن کسی اور سے یہ چیزیں نہیں لے سکتا۔ ون سے ایک مرتبہ آسک فار ہز اوپینین، مسٹر چپس سے رائے لی گئی، آف بیونیٹ پریکٹس، سنگینوں کی لڑائی، بے سنگین کیا ہوتی ہے میرے بیٹے، پرانے زمانے میں جب اسلحے کی کمی ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، ایک بندوق ہوتی تھی، بندوق کے آگے چھرا لگا ہوتا تھا، جیسے کہ آپ کو یہ شکل میں نظر آ رہا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، یہ دیکھیں میرے بیٹے، یہ ایسے چھرا لگا ہوتا تھا، جب اس میں گولیاں ختم ہو جاتی تھی تو اس جناب جو چھرا ہوتا تھا اس کے آگے جناب یہ نا زہر لگا ہوتا تھا، جس آدمی کو یہ چھرا لگ جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ وہی موقع پر ہلاک ہو جاتا تھا، تو اس کی پریکٹس کرائی جاتی تھی۔ ہم جب ایسی کالج میں پڑھا کرتے تھے تو نا تقریباً یہ 79 کی بات ہے، تو اس وقت بھی جناب یہ ہمیں دکھائی گئی تھی، یہ بندوقیں تھیں جس کے آگے سنگین لگی ہوتی چھرا، اسی چھرے کو جناب کیا کہتے ہیں میرے بیٹے، بیونیٹ کہتے ہیں۔ تو چھرے کے جناب لڑائی کے بارے میں بتایا گیا، بینگ کیریڈ آن، جو جاری تھی، نیئر دا کرکٹ پویلین، اور جناب یہ کرکٹ کے، ٹھیک ہے نا، شیلٹر کے قریب جاری تھی، ہی آنسرڈ ود دیٹ لیزی، اور مسٹر چپس نے جواب دیا وہ سست، ہلکے سے اسٹمیٹک انٹونیشن، وہی اس کا لہجہ دمے والا والا، that had been so often and so extravagantly ٹھیک ہے نا imitated، اور اس کی جناب نقل کی جاتی تھی، extravagantly بنے excessively، extremely، greatly، hugely، imitate نقل اتارنا، it seems ایسا لگتا ہے to me a very ولگر وے آف کلنگ دا پیپل، یہ تو لوگوں کو مارنے کا ایک بڑا، ٹھیک ہے نا، بھونڈا طریقہ ہے، ولگر مطلب بیڈ، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ برا طریقہ ہے ان کو مارنے کا۔ اس کے بعد جناب دا یارن، اور یہ کہانی، دیکھیں یارن کا ورڈ میرے بیٹے نا یہ آپ کے ایگزام میں آ جاتا ہوتا ہے، انڈر لائن ہوتا ہے، بھائی اس کا بتاؤ، یارن کا مطلب کہانی ہوتا ہے، سٹوری ہوتا ہے، ٹیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، واز پاسڈ آن، واز ہینڈیڈ آن، اس کو پھیلا دیا گیا، انجوائسلی، اور خوشی کے ساتھ، اپریشیٹڈ، اس کی تعریف بھی کی گئی۔ اچھا نا، اس کے بعد جناب ہاؤ چپس ہیڈ ٹولڈ سم بگ براس ہیٹ، ٹھیک ہے نا، اور کیسے مسٹر چپس نے ایک بڑے افسر کو بتایا جس نے کیا پہن رکھا تھا، پیتل کا ہیٹ پہن رکھا تھا، یہ پیتل کا ہیٹ بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ ہمارا ادارہ آپ کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں، آپ کے لیے ایک ایک چیز کلیئر ہو، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا براس ہیٹ کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے نا، فرام دا وار آفس، جو کہ بندہ وار آفس سے آیا ہوا تھا۔ وار آفس کیا ہوتے تھے میرے پیارے بیٹے، جب لڑائی کے اندر بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ برطانوی فوجی مارے گئے تو جناب حکومت نے کیا کیا، جگہ جگہ جناب دفتر قائم کر دیے، انہیں وار آفس کہتے تھے، وہاں نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا، تو یہ وہاں سے آیا ہوا تھا۔ دیٹ بیونیٹ فائٹنگ واز اے ولگر، ایک بیڈ، ایک برا، ٹھیک ہے نا جناب، جسٹ لائک چپس، بالکل چپس کی طرح، اینڈ دے فاؤنڈ، ٹھیک ہے نا، این ایڈجیکٹو، اور ان کو جناب مسٹر چپس کے لیے ایک صفت، ایک ایڈجیکٹو مل گیا تھا، اور وہ ایڈجیکٹو ایسا تھا جو جناب ہے استعمال ہونے لگا تھا کہ یہ تو جنگ سے پہلے کا آدمی ہے، پریوار جنگ عظیم سے پہلے کے وقت کا آدمی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا چیپٹر نمبر میں پیارے بیٹے یہ 14 اپنے اختتام کو پہنچا۔ پرسوں ہم جناب ہے نا چیپٹر نمبر 15 کریں۔ محنت کیجئے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ 24 منٹ اور 10 سیکنڈ کا تھا میرے پیارے بیٹے۔ السلام۔